الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا والهداية والتوفيق، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى، ونسألك العافية من كل بلیہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے بارے میں پچھلی دفعہ بات کی تھی، اب ہم الرحمن کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، اسی طرح الرحمن بھی اس کا اپنا ذاتی نام ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یعنی دونوں کو سنونیمس رکھا ہے، ایک دوسرے کی جگہ رکھا ہے، اللہ کہو یا رحمان کہو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جو بھی نام پکارو گے تو اسی کے لیے ہیں تمام اچھے اچھے خوبصورت نام۔ اس کا روٹ ورڈ را ہا میم ہے۔ پورے قرآن میں بنیادی جو تھیم ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طرح جتنے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اسماء حسنہ، ان سب میں جو انڈر لینگ آپ کو ایک تھریڈ نظر آئے گا، جو ایک دھاگا چلتا ہوا نظر آئے گا، جو ایک سبلیمل اس کے اندر میسج ہے اللہ کے تمام ناموں میں، وہ رحمت ہی کا ہم کو میسج ملے گا۔ اور قرآن کا آغاز ہی رحمت کے ذکر سے ہوتا ہے، تو یہ رحمت ہی دراصل ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیسے آغاز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، ہاں جس پر اللہ رحم کرے، اور اسی لیے تو اس نے تخلیق کیا ہے مخلوق کو۔ کیوں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان کے اوپر۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی، اس کا روٹ ورڈ را ہا میم ہے۔ الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے بارے میں مختلف آپ کو آراء ملیں گی کہ یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ ہم خود بھی کوشش کر سکتے ہیں، ذرا جائیں قرآن کو کھولیں اور کھنگالیں اور لکھتی جائیں کہ یہ نام کتنی دفعہ آیا۔ ہماری محنت بھی انشاءاللہ پھر اس میں پڑ جائے گی۔ کچھ کا کہنا ہے 57 ٹائمز،
اور کچھ کہتے ہیں 45. یہ تھوڑا سا فرق آپ کو ملے گا، کاؤنٹ کرنے میں بعض دفعہ آگے پیچھے چیز ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ ایک نمبر نہیں بتاؤں گی، اور نمبرز کا معاملہ یہی رہے گا۔ اسی کہ دیکھیے نمبر پہ کوئی ہمارے ایمان یا عمل کا دار و مدار تو نہیں ہے، بس یہ صرف ایک علمی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو تخلیق کیا ہے۔ یہ رحم کیا ہے؟ یہ ماں کے وجود کا وہ حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے۔ خلقت الرحم، میں نے رحم کو تخلیق کیا ہے، وشققت لہ اسما من اسمی، اور میں نے رحم کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، اپنے نام سے میں نے اس نام کو نکالا ہے۔ فمن وصلہا وصلتہ، جو رحمی رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعہا قطعتہ، اور جو ان کو کاٹ دے گا میں ان کو کاٹ دوں گا۔ اور بعض روایات میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں ومن قطعہا بتتہ، جو اس کو کاٹے گا، رحمی رشتوں کو جو کاٹے گا میں اس کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اور یہ ماں کے رحم کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں تعلق اس کا، بعض دفعہ ماں کے رحم میں، ماں کے وومب کے اندر ایک بچہ، بعض دفعہ ٹوئنس، بعض دفعہ ٹرپلٹس، بعض دفعہ کوادروپلٹس، اور یہاں تک کہ بعض دفعہ 9 بچے ماں کے رحم کے اندر پرورش پا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے حساب سے ماں کا رحم پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ کا رحم پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے۔ قرآن میں الرحمن تنہا تقریباً 50 دفعہ ہے، آلموسٹ 50 ٹائمز، اور صرف 6 مقامات پر یہ الرحیم کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ الرحمن کسی اور نام کے ساتھ نہیں ملتا، جیسے آپ یہ نہیں پڑھیں گی غفور الرحمن، آپ یہ نہیں پڑھیں گی کہ مثال کے طور پہ علیم الرحمن العلیم، جب بھی آئے گا کیا آئے گا؟ الرحمن الرحیم۔ تو 50 دفعہ تقریباً تنہا، اور تقریباً 6 دفعہ پھر یہ رحیم کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام بعض صورتوں میں کم آیا ہے، مثلاً سورہ بقرہ، اس میں صرف ایک ہی دفعہ آیا، اور بعض صورتوں میں کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے اس پر ایک سورت بھی ہے، سورت الرحمن۔ ایک اور سورت ہے النور، لیکن النور کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے یا نہیں، لیکن الرحمن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ مریم میں تقریباً 16 دفعہ یہ نام آیا ہے، سورہ زخرف میں تقریباً 7 دفعہ، سورہ فرقان میں آیا ہے 5 دفعہ، سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل، یاسین، قاف، سورہ نبا، تو ان میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا۔ سورہ بقرہ کا آپ کو اب یہ بتایا، سورہ رحمان میں ایک دفعہ آتا ہے الرحمن علم القرآن، سورہ حشر میں بھی آتا ہے الرحمن الرحیم، سورہ ملک میں آتا ہے، سورہ زخرف میں آتا ہے۔ تو تقریباً 14 صورتیں ہیں قرآن کی جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الرحمن آیا ہے۔ تو ہم دیکھیں اگر آرڈر سے سارے ناموں کو دیکھیں صورتوں کی، تو سورہ فاتحہ میں آتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ فرقان، سورہ یاسین، الزخرف، الحشر، الرحمن، الملک، سورہ قاف، النبا، سورہ بنی اسرائیل کا بھی آپ کو بتایا۔ تقریباً 14 صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام آتا ہے۔ الرحمن کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ہے ہی، جیسے بھی ہم نے بات کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ صفاتی نام بھی ہے۔ اب یہ ذاتی نام، صفاتی نام انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پر بھی بات کر لیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں یہ اس میں ذات کے طور پہ آ رہا ہے یا یہ صفاتی نام کے طور پہ آ رہا ہے؟ تو کہتے کہ جب یہ لفظ جلالہ کے بعد آئے، اللہ کے بعد آئے، تو پھر یہ صفت کے طور پر آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تنہا آئے، اکیلا آئے، اور کتنی دفعہ اکیلا آیا ہے قرآن میں؟ 50 دفعہ۔ جب تنہا آئے تو پھر یہ اللہ کے نام کے دینے، اس میں علم کے طور پہ، اس میں ذات کے طور پر آتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ، کہ تمہارے ناموں میں جو سب سے زیادہ نام مردوں کے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ ہے عبد اللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا بندہ اور رحمان کا بندہ۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، فعلان ایک خاص وزن ہے عربی زبان کا، جس میں کہ سمجھیں کہ
کسی ورب کا، کسی بھی فعل کا جو سب سے زیادہ مضبوط ترین، طاقتور ترین، اسٹرانگسٹ جو ناؤن بن سکتا ہے وہ فعلان کے وزن کے اوپر بنتا ہے۔ پرجوش رحمت کا تصور آتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا کوئی سمندر ہے، بے پناہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم کا انشاءاللہ آگے ہم مزید رحیم کے بارے میں بات کریں گے۔ رحیم، اس میں بھی مادہ یہی ہے، را ہا میم، اس میں تسلسل کا تصور آتا ہے۔ جیسے رحمان کو سمجھے ایک ڈیم ہے پانی کا، بند ہے پانی کا، اور رحیم کیا ہے کہ نہریں ہیں جو کہ اس میں سے نکل رہی ہیں۔ جب یہ رحیم کے ساتھ آتا ہے الرحمن الرحیم تو ہمیشہ رحمت کے لیے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا رحمان اللہ تعالیٰ کا نام رحمت کے علاوہ بھی کسی چیز کے لیے آتا ہے؟ وہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کے بارے میں۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ جب یہ رحیم کے ساتھ مل کر آتا ہے تو پھر رحمت کے لیے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی بھی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، الرحمت العامہ اور الرحمت الخاصہ، عام رحمت اور خاص رحمت۔ عام رحمت، اس کا تصور الرحمن میں موجود ہے، سب پر برستی ہے، مستحق پر بھی برستی ہے، غیر مستحق پر بھی برستی ہے، مانگنے والے کو بھی ملتی ہے اور نام مانگنے والے کو بھی ملتی ہے۔ جیسے یوں سمجھیں، کسی کے 4-5 بچے ہیں، سب بچوں کو وہ کھانا دیتا ہے، لباس دیتا ہے، سب بچوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے، ان کی خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن بچے ہیں کہ بات مان کر ہی نہیں دیتے، نہ ادب کرتے ہیں نہ بات مانتے ہیں۔ تو کھانا کھلاتے وقت یا ان کی فرمائشیں پوری کرتے وقت یا ان کا خیال رکھتے وقت باپ کھلا تو رہا ہے لیکن زبان حال سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے تم سے، لیکن دے گا سب کو، محروم نہیں کرے گا۔ ایک بچہ فرما بردار ہے، با ادب ہے، اللہ دے گا تو اس کو بھی انسانوں میں سے، یا اگر ہم باپ کے بارے میں بات کریں، فرما بردار ہے بچہ، با ادب ہے، تو باپ دے گا تو صحیح اس کو، لیکن ایک خاص قسم کی رحمت جو کہ اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ ابن مسعود کا ہمیں ایک قول ملتا ہے جو کہ وہ موقوف قول ہے، یعنی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، تو اس میں 2 احتمالات ہوتے ہیں کہ جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بیان کرے، کیا پتہ ان کا اپنا یہ قول ہو، یا کیا پتہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بیان کر رہے ہوں لیکن انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ تو ابن مسعود کا قول ہم کو ملتا ہے کہ ان اللہ یؤتی دنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا تو ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، لیکن ولا یؤتی الایمان الا من احب، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ رحمت عامہ ہے اللہ کی، سبھی پہ برس رہی ہے، ہوا سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، بارش برستی ہے سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی سے آکسیجن نہیں روک لیتا، اللہ تعالیٰ کسی سے رزق یا دولت یا صحت یا پیسہ اللہ تعالیٰ نہیں روک لیتا، اور اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے سب جو ہیں موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ اب رحمت خاصہ کی طرف آتے ہیں، رحمت خاص کے طریقے۔ بعض دفعہ الرحمن کا رحم کسی نعمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو کہ سبھی کو نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ کے رحمت کی سواری زحمت بنتی ہے، رحم کسی زحمت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے مریض کا، تو علاج کرنا بتائیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً رحمت ہے، لیکن وہ تکلیف میں چھپا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہے، وہ سرجری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کینسر ہو گیا، ہم آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا کولون کا حصہ نکال دیں، یا فلاں ہم آپ کی جسم میں سے فلاں چیز نکال دیں، کوئی آرگن ہے، یا بعض دفعہ گینگرین ہو جاتی ہے، کوئی لمب کاٹ دینا پڑتا ہے۔ سرجری کرتا ہے ڈاکٹر، تکلیف پہنچی مریض کو، جسم اس کا کٹا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی عضو اس کا کٹ گیا۔ جب وہ مریض ہوش میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے ڈاکٹر کو؟ تھینک یو اور تھینک یو، شکریہ ہی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ وہ کسی تکلیف یا زحمت میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ بتائیں، کبھی کوئی ایسا ڈاکٹر ہم نے دیکھا جو صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی لذت، اپنے پلیجر کے لیے مریض کو چیرا لگائے یا مریض کو اذیت پہنچائے؟ ہم تصور نہیں کر سکتے ڈاکٹرز کے لیے۔ تو بعض دفعہ جب لوگ رحمان یا اللہ کی رحمت کا ذکر سنتے پڑھتے ہیں تو ایک سوال بعض لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ یہ کیسا مرسیفل گاڈ ہے جس نے کتنی بلائیں نازل کی؟
کہ اس دنیا کے اندر قحط بھی ہے اور تکلیفیں بھی ہیں اور تشدد بھی ہے اور بہت سے مسئلے مسائل بیماریاں بھی ہیں اور دکھ بھی ہے، تو پھر یہ کیسا خدا ہے یہ؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مطلقاً شر کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے. جسٹ ایول فار دا سیک آف ایول یا پرابلم فار دا سیک آف پرابلم کبھی نہیں آتا. نعوذ باللہ ہمارا سیڈسٹ گاڈ نہیں ہے، مخلوقات کو تنگ کر کے ان کو اذیت میں مبتلا کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو لذت حاصل نہیں کر رہا ہوتا، کوئی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی اس کو. یہ تو انسانوں کے لیے بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچا کے وہ خوش ہوں گے. کسی ماں کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ اپنے بچے کو سوئی چبا چبا کے وہ بہت خوشی محسوس کرے، نہیں ہو سکتا. تو انسانوں کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ کے لیے تصور بھی کیسے آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مطلق مصیبت ڈال دیتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ نہیں ہوتی، کوئی عدل پوشیدہ نہیں ہوتا، کوئی رحم پوشیدہ نہیں ہوتا. یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. جیسے ڈاکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پورے جسم کو بچانے کے لیے بعض دفعہ ہاتھ کے ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں. ابو داؤد میں بڑی دلچسپ ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربنا من قوم یقادون الی الجنۃ بالسلاسل، یعنی تعجب کرتا ہے اللہ. اس کا مطلب ہے ہمارا رب تعجب کرتا ہے. جی ہاں، یہ اللہ کی صفات ہم پڑھیں گے، اس میں آئے گا. بعض دفعہ اللہ ہنستا بھی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ذکر ہم پڑھیں گے کہ تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے اللہ، خوش ہوتا ہے اللہ ایک قوم کو دیکھ کر کہ جو جنت کی طرف گھسیٹے تو جا رہے ہیں، زبردستی لے جائے جا رہے ہیں جنت کی طرف، اور وہ زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری میں، عجب اللہ من قوم، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے ایک قوم کو دیکھے، یدخلون الجنت، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، فی السلاسل، زنجیروں میں بندھے. ابھی زنجیروں میں بدے سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے کئی اس کی باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی شخص ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا فوج میں بھرتی ہو کر، اور مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا، زنجیروں میں باندھ لیا، پھر مسلمانوں کے ساتھ رہا، اٹھا بیٹھا، متاثر ہوا، اسلام قبول کر لیا. تو کیسے آیا؟ زنجیروں میں بندھا ہوا. یا مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ہے، وہ جنگ کرنے گیا، کفار نے اس کو قید کر لیا، وہ زنجیروں میں بندھ گیا، یا اس کو شہید کر دیا، تو زنجیروں میں بندھا وہ شہادت کے درجے پر پہنچ گیا. یا زنجیروں میں بندھا کوئی مشکل پریشانی ڈال دی اللہ نے، وہ خود نہیں آنا چاہ رہا، زبردستی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کھینچ لیتا ہے جنت کی طرف، کوئی مشکلات ڈال دیتا ہے، کوئی پریشانیاں ان پہ پڑ جاتی ہیں، کوئی تنگی آ جاتی ہے زندگی میں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور جنت کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور جنت کے مستحق بن جاتے ہیں. تو بڑی دلچسپی حدیث ہے. یہ ہے رحمت خاصہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور طرح کی رحمت ہے. الرحمن مشکل میں ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور البتہ ضرور ہم ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے کیا پتہ وہ لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی رحمت میں آ کر اپنا حصہ ڈال لیں، قرآن سن لیں اور رسول کی بات مان لیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں رحمت خاصہ والا معاملہ، تو اللہ افراد کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا ہے الرحمن، اور اقوام کے ساتھ بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ، انڈیویجولز کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو جب کوئی مشکل پڑے سب سے پہلے سوچنا چاہیے کس کی طرف سے آئی؟ الرحمن کی طرف سے آئی. اگر الرحمن کی طرف سے آئی تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کے اندر خیر چھپی ہے، اب میرا کام اس خیر کو تلاش کرنا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے زبان پر یہ آتا تھا، بڑے بوڑھوں کی زبان پر، کہ انشاءاللہ خیر ہوگی، خیر ہوگی، اور یقیناً خیر ہوگی. کس طرح سے ایک ماں ہے اپنے بچوں کو کچھ چیزیں نہیں دیتی جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لوگوں کو ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ اتنا رحمان ہے تو میں تو کب سے دعا کر رہی ہوں، اللہ سنتا نہیں. تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ اللہ کی ہم صفت السمیع، یہ نام ڈسکس کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ ماں بھی سن رہی ہے، بچہ مانگ رہا ہے، کیا پتہ قینچی مانگ رہا ہو، کیا پتہ وہ چھری مانگ رہا ہو، لیکن ماں نہیں دے گی. اس لیے کہ رحم ہے ماں کے اندر، کبھی بھی نہیں دے گی. تو بالکل اسی طرح الرحمن بھی اپنے بندوں کی بعض چاہتیں پوری نہیں کرتا، ہر چاہت پوری نہیں کرتا. اگر مل جائے تو خود کو نقصان پہنچا بیٹھیں. کسی نے کہا ہے کہ 2 ہی چیزوں سے ڈرنا چاہیے، ایک اس دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایک اس دعا سے جو قبول ہو جائے. سوچنے کی بات ہے. مثال کے طور پہ
ابلیس یا شیطان مردود ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھ کو مہلت دے اس دن تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مہلت اس کو دے دی، دعا قبول کر لی. تو کیا یہ رحمت تھی اللہ کی؟ نہیں، قیامت تک کے لیے گناہوں کا بوجھ سمیٹنے کا اس کو موقع مل گیا. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کو کسی بہت بڑے شر سے بچا لیتا ہے جو خود وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور رحمان وہ ہستی جو دنیا میں بھی رحم کرے اور آخرت میں بھی رحم کرے گا. رحمان بڑی بڑی نعمتوں کا دینے والا. ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین علم قرآن کا علم، اس کے لیے کیا لفظ آیا، کیا نام آیا؟ الرحمن علم القرآن. پھر اعلیٰ ترین مخلوق انسان، خلق الانسان، اس کے لیے بھی آیا. انسان کی اعلیٰ ترین کوالٹی علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان سکھایا. جو اعلیٰ ترین مخلوق کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم عظیم ترین مخلوق کی بھی بات کریں. عرش، اللہ کا عرش سب سے وزنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جب عرش کا ذکر آئے گا رحمان آئے گا ساتھ. الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہے جو کہ عرش پر متمکن ہوا. کبھی ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ اللہ علی العرش استوى، یہ نہیں آتا. تقریباً 7 جگہ یہ آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، یعنی عرش کا ذکر رحمان کے ساتھ آتا ہے. تو ایک تو چیز یہ. دوسرے، جو رحمان میں ایک ہمارے دماغ میں تصور ہے کہ رحمان صرف اور صرف رحم کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ غور سے قرآن کا مطالعہ کریں گی تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ الرحمان کے اندر جاہ و جلال بھی ہے. ایک وہ شاہانہ انداز ہے اس کے اندر، بڑی میجسٹی ہے اس کے اندر. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، قیامت کے دن کا ذکر ہے. سب کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. وہ دن جب کہ سب کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور جبریل بھی کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کچھ کہیں، صرف وہ بول سکیں گے جن کو کہ رحمان اجازت دے. ایک روب آتا ہے اس کے اندر، ایک جلال کا انداز ہے جو کہ اس کے اندر محسوس ہوتا ہے. پھر رحمان خشیت اور خوف کے ساتھ بھی آتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب آتا ہے نا، من خشی الرحمن بالغیب، خشیت کا ذکر رحمان کے ساتھ آتا ہے. تو خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو. مریم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا تھا، مرد کی شکل میں. ان کو تو نہیں پتا تھا مریم علیہ السلام کو کہ یہ فرشتہ ہے، تنہا تھیں، یم تھیں بالکل. تو اس کو دیکھتے ہی کیا کہا تھا انہوں نے؟ انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ، اگر تو ذرا بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. عذاب کے ساتھ بھی رحمان کا ذکر آتا ہے. دیکھیے جو ہمارے دماغ میں تصور ہے نا کہ صرف رحمت اور رحمت نہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو عذاب نہ چھو جائے. کس سے؟ من الرحمن، رحمان کا عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر. تو یہ عذاب کے ساتھ، یعنی کہ اس میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو میجسٹی ہے، جلال ہے، شان ہے اس کے اندر، اس میں خشیت کا ہمیں ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت کے بارے میں، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کہ وہ ہمیشگی کی جنتیں جن کا کہ رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے غیب میں رہتے ہوئے. تو یہ رحمان میں پھر آپ دیکھیں نا کیا شان آ رہی ہے. تو شان کی تو ہم نے بات کر لی، شان ہے، جلال ہے، لیکن کیسا بادشاہ، کیسا بادشاہ. انڈر لائن فیکٹر رحم کا تو ہے. ظالم یا جبار بادشاہ عرش کے اوپر نہیں ہے، رحم کرنے والا ہے. اور جن پر رحم کرنا ہوگا ان کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی. اور کن کے لیے اجازت ہوگی؟ کن پر اللہ کا رحم ہوگا، کن کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی؟ جو اللہ کے رحم کو اس کی کمزوری یا مجبوری یا معذوری نہیں سمجھتے، اور اللہ کی کمزوری سمجھ کے
اور پھر گناہوں پر جری نہیں ہو جاتے کہ اللہ کو تو کرنا ہی پڑے گا رحم، الرحمن الرحیم ہے، کیسے سزا دے گا مجھ کو، نہیں دے سکتا، نہیں ایسے نہیں ہوتے۔ تو کمزوروں پر رحم کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا رحمان ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، کبھی رحمان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور سوچیں پھر اس کا اپوزٹ کہ کوئی کتنا سخت گناہ گار ہوگا جس نے رحمان سے کبھی اس کا رحم ہی نہیں مانگا، کبھی رحم نہیں مانگا رحمان سے، کبھی استغفار نہیں کری۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کو کہ رحمان عذاب دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں ومن رحمان، کون ہوتا ہے رحمان؟ اور ان کی سرکشی میں اور تکبر میں اور نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایک اور مقام پر وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو ہے، جی کون سی ہے؟ یہ رحمت خاصہ۔ اب جس نے خود رحمت کو ریجیکٹ کر دیا کہ مجھ کو نہیں چاہیے، جب خود کہتا ہے مجھے بخشش نہیں چاہیے، مجھ کو عذاب سے پناہ نہیں چاہیے، مجھے قیامت کے دن اللہ کا رحم نہیں چاہیے، مجھے قرآن سے کوئی سروکار نہیں، مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطلب نہیں، مجھ کو جنت نہیں چاہیے، تو وہ خود کتنا بد نصیب ہے بتائیں۔ اور جنت ہی اللہ کے رحم کی جگہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور یہ کتنا زیادہ اللہ کا رحم اس رحمان کے اندر۔ ایک قیدی عورت کا واقعہ آتا ہے، مسلمانوں کے قید میں ایک عورت آ گئی، اور ظاہر ہے جو جنگ کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور جو کیوس مچتا ہے اور بھگدڑ مچتی ہے اس کے اندر، تو اس قیدی عورت کا بچہ جدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور دیکھ رہے تھے، تو دیکھا کہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، بچے کو تلاش کر رہی ہے، اور دودھ پیتا بچہ تھا، اور جو بچہ کسی کا مل جاتا ہے اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ پلانے لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا للہ، للہ یہ قسم کا انداز ہے، اللہ کی قسم، اللہ للہ، اللہ زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر بنسبت اس عورت کے جو یہ اپنے بچے پر رحم کرے۔ ارحم بعبدہ، ارحم، اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر بچہ خود ہی ماں کو دھتکار دے اور اس کو ماں تسلیم کرنے پر راضی نہ ہو تو ماں کا رحم اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا رحم قبول کر لینا چاہیے، اس کے رحم کا مستحق بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے ٹیکنیکل کہ الرحمن، صرف رحمان کی ہم بات نہیں کر رہے، الرحمن الف لام کے ساتھ جب ہم لکھیں اس کو الف سے لکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ الف لام را ہا میم الف نون نہیں لکھ سکتے، ایسے ہی لکھنا ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، الف لام را ہا میم نون، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ڈالیں گے۔ سورہ رحمان، اس پہ ضرور تدبر کریں، قرآن رحمان کا تحفہ ہے، ضرور اللہ کی رحمت کے دامن میں آئیں۔ اور سورۃ الفرقان میں آپ کے پاس وہ کتاب بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اور مومن کی صفات، اس میں سورہ فرقان کی بھی آیات موجود ہیں، عباد الرحمن۔ تو عباد الرحمن والی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرور ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عباد کے ساتھ اپنے دو نام استعمال کیے، عباد اللہ اور عباد الرحمن۔ کہیں ہم کو قرآن میں عباد الغفور، عباد العلیم یہ نہیں ملتا، عباد اللہ یا عباد الرحمن، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ سورہ فاتحہ کو بھی ہم دیکھیں، رحمان اور رحیم آتا ہے نا، تو ترتیب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن پہلے آیا، الرحیم بعد میں آیا، پھر کیا پہلے کیا آیا؟ مالک یوم الدین، الرحمن کے ساتھ مالک، قیامت کے دن کا ذکر آ گیا، تو اس میں خوف بھی ہے، اللہ کے جاہ و جلال، ایبسلوٹ پاور کا ذکر اس کے اندر، اس کی فیلنگ ہم کو ملتی ہے۔ اور اس کے بعد رحیم آتا ہے، پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا ذکر آ جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اللہ کے دو نام ڈسکس کیے ہیں، اللہ اور الرحمن، یہ دو اللہ کے ذاتی نام ہیں، اور یہ نام انسانوں کو نہیں رکھنے چاہیے۔ اوبویسلی اللہ نام تو ہم نے کبھی کسی کا نہیں سنا، اور ہم نے الرحمن بھی نہیں سنا ہوگا،
رحمان نام لوگ رکھتے ہیں، لیکن رحمان بھی کوئی نام اگر رکھے تو بہتر ہے کہ جیسے کہ عبداللہ نام رکھتے ہیں، کوئی اللہ نہیں کہتا کبھی بھی، اسی طرح بجائے رحمان کے عبد الرحمان ہونا چاہیے، عبداللہ رکھیں، عبد الرحمان رکھیں۔ باقی جتنے انشاءاللہ اللہ کے نام جو اب ہم ڈسکس کریں گے الرحیم آن ورڈز، یہ سب صفاتی نام ہیں، یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم نام مکمل کر لیں گے، اللہ نے چاہا اس کے بعد ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ تو بہرحال جتنے نام اب آئیں گے وہ سارے صفاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ السمیع، سننے والا، اور جو اللہ کے صفاتی نام ہیں یہ صرف پہچان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اس میں بامسمہ ہے۔ جو اللہ کے نام ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ کیا پتہ کسی کا نام ہو جمیلہ، خوبصورت، لیکن وہ خوبصورت نہ ہو، کسی کا نام ہو حاکم لیکن وہ حکومت نہ کرتا ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو مثال کے طور پہ حکیم لیکن حکمت نہ ہو اس کے اندر، یا عقیل یا عاقل یا عاقلہ نام ہو اور عقل نہ ہو، ممکن ہے یہ سب کچھ، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کا نام ہے وہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بے شمار ہیں جن کا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کیا ہے کہ اسألک بکل اسم ہو لک، اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کا حوالہ دے کر سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جس سے کہ تو نے اپنے آپ کو پکارا، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ وہ تیرا نام جو تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھا دیا۔ ہمیں نہیں پتا ہوائیں کس نام سے اللہ کو پکارتی ہیں، پانی کس نام سے پکارتا ہے، چڑیا چوں چوں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا کون سا نام پکارتی ہے، ہوا چل رہی ہے وہ کس نام سے پکارتی ہے، لیز رسل کرتے ہیں کس نام سے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کائنات کے اندر جو آواز ہے، جو ایٹم گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر الیکٹرانز روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس نام سے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، کون سا نام اللہ نے مچھلیوں کو سکھا دیا، ہواؤں کو سکھا دیا، کہکشاؤں کو سکھا دیا، جو بھی علمتہ احدا من خلقک، اللہ تو نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو اپنا جو نام سکھایا۔ ہم کو نہیں معلوم جبریل کس نام سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسرافیل کس نام سے پکارتے ہیں، کرامن کاتبین کس نام سے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرا وہ نام جو تو نے اپنے غیب کے خزانے میں چھپا کے اپنے ہی پاس رکھا ہوا ہے اور کسی کو نہیں سکھایا، کسی کتاب میں نازل نہیں کیا، کسی مخلوق کو نہیں بتایا، تو اس سے اندازہ لگائیں نا آپ کہ کتنے اللہ کے صفاتی نام ہوں گے جو اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں تقریباً 81 نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور باقی جو ہیں وہ احادیث سے ہم کو ملتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں ٹوٹل ملا کے تقریباً 150 نام آتے ہیں، لیکن 150 کی تک تو اللہ محدود نہیں ہو سکتا۔ صفات اللہ کی الگ ہیں جو قرآن میں آتی ہیں، تقریباً 300 صفات ہیں جو اللہ کی آتی ہیں۔ صفات کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بس وہی نام تسلیم کیے جائیں گے۔ 3 کیٹیگریز ہیں۔ کون سے نام تسلیم کیے جائیں گے؟ جو اللہ نے خود رکھے، جو قرآن میں موجود ہیں۔ نمبر 2 جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیے۔ نمبر 3 یہ بڑے بڑے کبار علماء نے بہت غور کر کے، بڑی محنت کر کے بعض صفات سے اللہ کے کچھ نام بنائے، لہٰذا جو ہم کہتے ہیں نا ڈفرینس آ رہا ہے ناموں کے اندر، کسی جگہ یہ نام، کسی جگہ یہ نام، کسی جگہ النور ہے، کسی جگہ نہیں، کسی جگہ جواد اللہ کا نام ہے، کسی جگہ نہیں۔ تو یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ان 81 ناموں کے اندر نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بتائے ہیں، اور ان ناموں کے اندر بھی نہیں ہے جو حدیث میں آئے ہیں۔ یہ ڈفرینس کہاں آتا ہے؟ جو بعض علماء نے بڑی محنت مشقت سے، بڑا غور فکر کا معاملہ کر کے اور کچھ اللہ کی صفات سے نام ڈیرائیو کیے ہیں، ان میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے ایٹ ٹائمز۔ لہٰذا ہر شخص کھڑا ہو کے کوئی اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کی کوئی صفت لی اور خود ہی کوئی نام ڈیرائیو کر لیا، اتنی جرت ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کے نام گھڑتے ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں۔ اور ہم اپنے اوپر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، اپنی مرضی سے کوئی ہمارا نام رکھ دے، مثال کے طور میرا نام ہما ہے،
اگر کوئی میرا نام بگاڑ دے تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، یا میرا نام مثال کے طور پہ وہ شہزادی ہی رکھ دے تو مجھ کو اچھا تو نہیں لگے گا. تو لہٰذا ہم اپنے ناموں کے بارے میں کتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں. کہاں کہ یہ جرت کریں کہ اللہ کے نام رکھنا شروع کر دیں، سوال یہ پیدا نہیں ہوتا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تو تیری تعریف کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو بالکل ویسا ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کری ہے. بعض دفعہ ہم اپنے بارے میں جس چیز کو برائی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور اس کو تعریف کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے بیان کرنے لگ جائے. یعنی کوئی شخص اپنی طرف سے ہماری تعریف کر رہا ہوگا اور ہم کو وہ اپنا عیب لگ رہا ہوگا، ہمیں اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہوگی. تو لہٰذا اللہ کا نام رکھنے کی کوئی اپنی طرف سے جرت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء جو اب ہم پڑھیں گے، دیکھیے جو رحمان ہے نا، یہ تو یونیک ہے. فعلان کا وزن ہم نے دیکھا، اس وزن پر تو کوئی نام نہیں آتا. ہاں اب جب صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں، غفار، ستار. فعول کے وزن پر آتے ہیں، غفور، شکور. فعیل کے وزن پر آتے ہیں، سمیع، بصیر، کریم، رحیم. پھر فعول کے وزن پر آتے ہیں، قدوس، سبوح، صبور. یہ بھی نام آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ کیسے وہ رحم کرتا ہے، اور جو رحم اس کا ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ خود اندازہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنے ہی نقصانات سے اس نے ہمیں بچائے، اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں، اور جو کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے اس پہ شکوے شکایت کرنا یہ تو انسان کو زیب نہیں دیتا. اب ہم صفاتی ناموں کا سلسلہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. الرحیم. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رحمان اور رحیم کی تشریح میں فرمایا کہ صفت الرحمن اس کے ہر نیک اور بد بندوں کے لیے عام ہے. شفقت میں، انہیں رزق دینے میں، ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں. جبکہ صفت الرحیم مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور ان کو جنت میں داخل کرنے میں خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام الرحیم قرآن اور حدیث میں مختلف ناموں کے ساتھ جوڑوں کی شکل میں بھی آتا ہے. رحیم البر کے ساتھ آتا ہے، تواب کے ساتھ آتا ہے، غفور کے ساتھ تو بہت آتا ہے، غفور الرحیم، رؤوف الرحیم. ودود کے ساتھ آتا ہے، هو البر الرحیم. البر ایک ہی دفعہ ہے، لیکن سب سے زیادہ 2 نام آتے ہیں، ایک غفور الرحیم، ایک عزیز الرحیم. تو یہ عزیز الرحیم کا مطلب کیا کہ رحمت انسانوں کے لیے کمزوری ہے، لیکن اللہ کے لیے کمزوری نہیں ہے، وہ طاقتور ہے. عام طور پہ طاقتور جو ہوتے ہیں وہ رحم نہیں کرتے. اللہ العزیز ہے، ساتھ ہی ساتھ الرحیم ہے، اور رحمت کوئی اللہ تعالیٰ کی ویکنس نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. پھر غفور و رحیم بھی آتا ہے. بعض دفعہ ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن دل کے اندر رحم نہیں ہوتا. پھر اللہ معاف بھی کرتا ہے اور پھر مزید رحم کرتا ہے. تو الغفور کا تعلق کس سے ہے؟ پچھلے گناہوں سے ہے. الرحیم کا اگلی زندگی سے ہے کہ اللہ رحم کرے گا، اللہ ہدایت دے گا، اللہ کی رحمت سایہ فگن رہے گی. یا الودود الرحیم. الودود، ہم بھی محبت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور اللہ محبت بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے. تو رحمان میں اللہ کی رحمت عام ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے ہم کو، اور مومن پر بھی، کافر پر بھی، ملحد پر بھی، ایگنوسٹک پر بھی، ایتھسٹ پر بھی، اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے، دوست دشمن، سب پہ رحمان رحم کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، آخرت میں الرحمن ہوگا مومنوں پر، اور آخرت میں خاص طور پہ مومنوں کے ساتھ الرحیم ہوگا. اچھا، رحمان کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں جلال، خوف، خشیت، شاہانہ انداز، یہ سب چیزیں آتی ہیں. من خشی الرحمن بالغیب. اور عذاب کا ذکر بھی آتا ہے رحمان کے ساتھ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب نہ آ جائے آپ کے اوپر. لیکن رحیم میں ہمیں صرف اور صرف محبت کا اور رحمت کا اور بخشش کا تصور ملتا ہے. خوف کا، عذاب کا یا دھمکی کا اس میں کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا. اور یہ انداز ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم ہے.
پھر سورہ یاسین کی مشہور اور معروف آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام آئے گا، یہ کس کی طرف سے آئے گا؟ رحیم، رب کی طرف سے۔ تو رحمان فعلان کے وزن پر ہے، رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ اچھا، جتنے آپ کو اوزان بتائے تھے، فعال، فعول، فعیل، فعول، یہ سب مبالغے کے صیغے، انسانوں کے لیے مبالغہ ہے، اللہ کے لیے مبالغہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے، ان اینڈنگ ہے۔ ان ناموں کے اندر جو مبالغے والے نام ہیں، یہ ان سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں۔ اور اسی طرح رحیم، اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، بے پناہ رحم کرنے والا۔ قرآن میں تقریباً 114 دفعہ آیا ہے یہ، یعنی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تو آتا ہی آتا ہے، رائٹ؟ اس کے علاوہ یہ قرآن میں ملٹیپل جگہ موجود ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے، انشاءاللہ اینڈ میں ہم رحمان اور رحیم کا فرق بھی دیکھ لیں گے۔ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، الرحمن، جبکہ رحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ بڑے، ایک طرح سے لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن حریص ہیں مومنوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں مومنوں کا، بڑی رافت والے ہیں اور بڑے رحم دل ہیں مومنوں کے اوپر۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مومنوں کے لیے بھی آتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں مومن ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ مادہ اس کا بھی راہ میم ہے۔ تو یہ دو نام رحمان اور رحیم تو ہمارے علم میں ہیں کہ یہ بہت کامن ہے۔ 3 نام اور بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ، ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، خیر الراحمین، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا، اور ذو الرحمہ، الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے، الف لام کے بغیر بھی آتا ہے، ذو رحمتن یا ذو الرحمہ، رحمت والا، رحمت والا یعنی بغیر کسی بدلے، بغیر کسی لالچ کے کسی پر کرم کرنا، اس کا خیال کرنا۔ حدیث میں مضمون آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے کتنی مخلوقات ہیں، کتنے جانور، کتنے انسان، وہ جو کسی نے کسی پر رحم کیا، حتیٰ کہ کوئی گھوڑی یا کوئی شیر بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، گھوڑی بھی اپنا سم اٹھا لیتی ہے اپنے بچے کے لیے کہ نقصان نہ پہنچ جائے، اور شیر بھی جو ہے وہ اپنے جو کلاز ہیں ان کو اندر کر لیتا ہے اپنے بچے کو اٹھاتے وقت کہ اسکریچ نہ ہو جائے۔ اپنے دانتوں کو ہوتا ہے، ان کے دانتوں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے دانت بھی جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جب اپنے بچے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو بہت ہی شفقت کے ساتھ، بہت رحم کے ساتھ اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں۔ اور جو انسانوں کا معاملہ ہے اور جو ماؤں کی شفقت ہے وہ تو جانی پہچانی ہے، وہ سب ایک ہی حصہ ہے۔ جب سے دنیا جو کروڑوں اربوں کھربوں ایکٹس آف مرسی ہو چکے ہیں دنیا میں، اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، جو وہ قیامت کے دن لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان پر برسائے گا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بڑے خوش تھے، تو لوگوں نے کہا بڑے خوش نظر آتے ہیں آپ، کہا کہ میں خوش اس بات پر ہوں کہ اللہ حساب لے گا اور کوئی اور انسان میرا حساب نہیں لے گا، والدین بھی نہیں لیں گے۔ آج ہی بلکہ کچھ بات ہو رہی تھی، میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ اگر انسان انسانوں کا حساب لے تو کوئی جنت میں نہ جاتا، کسی کو نہ بخشتے۔ ہم تو خود ڈکلیئر کر دیتے ہیں دنیا میں کہ میں نہیں بخشوں گی، تو کوئی بخشتا کسی کو؟ تو پتہ نہیں کون چاہتا آخر میں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، وہ اتنا رحمان ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان مایوس ہو نہیں سکتا۔ تو 99 حصے ایک ہی دن میں کام آئیں گے، قیامت کے دن، اور جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کے قیامت آئے گی، وہ ایک ہی حصہ استعمال ہوا ہے، اور 99 تو ابھی برسنے۔ بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حین خلق الخلق، کہ جب سے اللہ نے مخلوق بنائی، کتب بیدہ، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، یعنی خود اللہ نے فرض کیا ہے اپنے اوپر، کوئی اور اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، اللہ خود اپنے اوپر جو چاہے فرض کرے۔ کیا فرض کیا اس نے اپنے اوپر؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت کے دائرے کے اندر ہے۔ قرآن میں تقریباً 500 آیات ہیں، 500 آیات جس میں کہ رحم کا اور رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، قرآن نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بنے، اس کا نسخہ بتا دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم سبھی تو اسی رحمت کے محتاج ہیں، وہ ظالم نہیں ہے، جبار نہیں ہے، بے رحم نہیں ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ جنت سستی نہیں ہے، بہت مہنگی ہے، ہمارے 70 80 90 سال کے زندگی کے اعمال کافی نہیں ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے جنت کو اپنی رحمت سے۔ کس حد تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کوئی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے، تو کسی نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ نے کہا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت ہی احاطہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ سورۃ الاعراف میں یہ آیت آتی ہے، عام طور پہ رحمت گول تا سے لکھی جاتی ہے، طریقہ یہ ہے اسٹینڈرڈ عربک میں، رحمتن گول والی تا مربوطہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جب اللہ کے ساتھ رحمت کا ذکر آتا ہے، جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو قاعدے کے برخلاف وہ تا مبسوطہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس لفظ کو لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ سمپل بتائیں کیا ریزن ہوگا؟ کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، بسیط ہے، پھیلی ہوئی ہے، لامحدود ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ اکبر الکبائر، کبائر میں بھی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، یہ حدیث کا مضمون ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اور یہ آپ کو مختلف فہرستیں ملیں گی احادیث میں، بعض دفعہ ہم کو ملے گا کہ سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اور دوسرا آتا ہے حقوق الوالدین، نہیں حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یا حق تلفی کرنا۔ اور کہیں یہ بھی ہم کو ملتا ہے الاشراک باللہ کے ساتھ القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، اللہ مجھے نہیں بخش سکتا، میں تو جہنم میں ہی جاؤں گی، اللہ میری دعا نہیں سنے گا، میں بہت گناہ گار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بے عزتی ہے یہ سمجھنا کہ اللہ مجھ کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھا اپنے گناہوں کو ہم نے، اس اتنی سی زندگی کے گناہوں کو کیا سمجھا؟ کتنے بھی کبائر کیوں نہ کر لیے ہوں، کتنے بھی صغائر کیوں نہ کر لیے ہوں، کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کتنی انسلٹ ہے اللہ کی اس کے اندر۔ تو کبھی کو یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں، کبھی یہ نہ سوچے انسان، کبھی بھول کر بھی جملہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اللہ مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، یا کسی اور کے لیے۔ کسی اور کے لیے جب ہم کہہ دیتے کہ جہنم میں جاؤ، تو ہم نے کیا کہا بیسکلی؟ کہ اللہ تم پہ رحم نہ کرے، کتنی سخت بات ہے۔ اور بعض دفعہ مائیں اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں جاؤ جہنم میں، اور انگلش میں تو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو، کوئی بڑی بات ہے یہ گو ٹو ہیل کہہ دینا، ٹو ہیل وتھ یو، نعوذ باللہ کہہ دینا، سمجھتے یہ کون سی بڑی بات ہے ایسی؟ نہیں، غلطی سے بھی انسان اپنے منہ سے ایسے جملے نہ نکالے، اللہ کو پکارے، کتنا بڑا گناہ بھی کیوں نہ ہو گیا ہو، کیا میں اور کیا میرے گناہ اور کیا میری حیثیت، اور کہاں وہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے ہم کو سورۃ الزمر میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، ظلم کیا اپنے اوپر، یعنی گناہ کرتے رہے ہو۔ کس کو کہا اللہ نے اپنا بندہ؟ گناہ گاروں کو، مجھ کو اور آپ کو پکارا ہے، لا تقنطوا، مت مایوس ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا۔ تو جو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے وہ دوسروں پر رحم کرے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
تو یہ صفت رحم نیکیوں پر آمادہ کرے. بات یہ ہے گناہوں پر جری نہ کرے، دلوں کو نرم کرے، اللہ سے امید، اللہ سے قربت کا احساس پیدا ہو. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں کرتا ان پر جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے. احمد اور ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لا تنزع الرحمت الا من شقی، نہیں کھینچی جاتی رحمت مگر صرف شقی کے دل سے. اور شقی کا اپوزٹ کیا ہے؟ سعید، خوش قسمت. اس کی نشانی ہے دل کا نرم ہونا. اللہ نے خود فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ ہی کی رحمت کے ساتھ ہے. کیا لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ بڑے نرم ہیں ان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ آتے ہیں تنگ کرتے ہیں، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، درگزر کر جاتے ہیں، ان کی پھر بھی بھلائی چاہتے ہیں آپ. ایک شخص آیا، اس نے دل کی سختی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، وَأَطْعِمِ الْمِسْکِین، اور مسکین کو کھانا کھلا. یعنی رحم کا معاملہ کر تو دل نرم ہو جائے گا. اسی طرح بوڑھوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، بیماروں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم جو یہ مدد کیے جاتے ہو اور تم جو رزق دیے جاتے ہو یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے. وہ گھر میں بڑے بوڑھے محتاج بستروں پہ پڑے ہیں، کسی کونے خدرے میں پڑے کھانس رہے ہیں، اور وہ بالکل ہی بیڈ ریڈن ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا بوجھ ہیں، یہ اللہ ان پر رحم کرے، ان کو اٹھا لے تو ہم کچھ اور زندگی میں کریں. ہم کو نہیں پتہ ان کا وجود ہمیں کتنا فائدہ دے رہا ہے. اور یہ آپ کا تجربہ ہوگا جب ہمارے گھروں میں ہمارے والدین میں سے کوئی یا ہمارے ساس سسر میں سے کوئی تھے، گھروں کے اندر عجیب طرح کی برکت تھی. کیسے کتنے بڑے بڑے کام جو کہ اب انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کیسے اللہ نے کرا دیے، کیسے اللہ نے برکت دے دی. اور اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو بعض دفعہ بڑے ہی یاد آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ اتنی قدر نہیں کری جتنی قدر کرنی چاہیے تھی. تو یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے نا کہ تم مدد دیے جاتے ہو اور تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے. تو ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کمزوری ہے نا، غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، نرمی کا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں ان کے ساتھ. اب ایک فرق دیکھتے ہیں انسانوں کا رحم کرنا اور اللہ کا رحم کرنا. دیکھیں جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں، دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم خود غمزدہ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل دکھ جاتا ہے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے. دوسروں کی دکھ تکلیف دور کر کے دراصل کسی اور کو تو راحت دینا الگ بات، ہم اپنے آپ کو راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر ہلکا ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے کسی فقیر کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا، پتہ نہیں اس کی ضرورت کتنی پوری ہوئی کتنی پوری نہ ہوئی، لیکن خود دل کو تسلی ہو جاتی ہے، ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، لگتا ہے کسی نے ایک مرہم رکھ دیا ہے ہمارے زخم کے اوپر، یہ فیلنگ آتی ہے. تو خدمت کرنا یا خیال کرنا یا دوسرے کی مشکل دور کرنا وہ ایک الگ کہانی ہے. یہ تو دراصل ہم اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تکلیف دور کر رہے ہوتے ہیں، دراصل دوسرے کا خیال کر کے اپنے آپ کو راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ دکھ تکلیف جیسی کمزوریوں سے پاک ہے. وہ مخلوق کی خاطر ان پہ رحم کرتا ہے. رحمت کرنے والا شخص، دوسرے پر رحمت کرنے والا انسان خود بھی ریسیپینٹ ہوتا ہے. لیکن فاعل مفعول اگر آپ نے گرامر پڑھی اتنا تو پڑھا ہوگا نا، تو فاعل کا وزن کیا ہے؟ راحم. مفعول کا وزن کیا ہے؟ مرحوم. تو ہم انسان، ہم راحم بھی ہوتے ہیں، مرحوم بھی ہیں، جبکہ اللہ مرحوم نہیں ہو سکتا. مرحوم اور مرنا نعوذ باللہ وہ موت کے ساتھ نہ کریں اس کو. مرحوم یعنی ریسیپینٹ آف مرسی. اللہ صرف اور صرف راحم ہے، ارحم الراحمین ہے. اللہ مرحوم نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت کا خود ریسیپینٹ نہیں ہے. اللہ غنی ہے، اللہ پاک ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو. اور اللہ کے ہر نام میں اس کی صفت رحمت موجود ہے. ہر نام میں آپ آزما کے دیکھیں گھر جا کر، ودود، غفور، شکور، سمیع، علیم، رازق، ستار، غفار، سب میں آپ کو یہی ملے گا. اب رحمان اور رحیم کا تھوڑا فرق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں الرحمن سب پر رحمت برس رہی ہے، حیوان، چرند، پرند، انسان، سب پر.
کافر پر، فاجر پر، مسلم پر، مومن پر، محسن پر، سب پر۔ رحیم کا تعلق نمبر 1 صرف انسانوں سے ہے، اور خاص طور پر مومنوں سے ہے، جیسے ابھی آپ کو آیت سنائی تھی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بہت رحیم ہے۔ اچھا، رحمان میں ایک امیجیٹ کا تصور آتا ہے، ہیئر اینڈ ناؤ، ابھی اور اسی وقت برس رہی ہے، اس وقت میں اور آپ سب الرحمن کی رحمت کے اندر ہیں۔ لیکن رحیم کا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہو، میں بھی ابھی نہ ہو، ڈیلے ہو کر ہو، بعد میں ہو۔ اچھا، رحمان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو رحمان کے اندر رحمت کا تصور ہے وہ کسی سبب سے ختم بھی ہو سکتی ہے، وہ رحمت۔ جیسے مثال کے طور پہ کیا وزن بتایا تھا آپ کو رحمان کا؟ فعلان وزن بتایا تھا نا۔ ایک انسان جس کو بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، کہتے ہیں جوعان، شدت کا بھوکا، مر رہا ہے بھوک سے، تو کیا اس کی بھوک دور ہو جائے گی اگر کھلا دیں گے تو؟ ہو جائے گی نا؟ جی ہاں۔ بہت پیاسا ریگستان کا تصور کریں، پتہ نہیں 24 گھنٹے سے یا 48 گھنٹے سے پانی نہیں پیا، عطشان، شدت کا پیاسا، تو کیا اس کی پیاس دور ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، پانی دے دیں دور ہو جائے گی۔ غضبان، بہت زیادہ غصے میں، تو کیا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ جی ہاں۔ رحمان، کیا کوئی ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کا رحم پھر نہ برسے؟ جی ممکن ہے۔ کوئی فیکٹر، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے جو کہ اللہ ہمیں رحمان، اللہ نہ کرے ہمیں کسی انسان کو رحمان کے رحم سے محروم کر دے۔ لیکن رحیم میں نہ ختم ہونے والی رحمت ہے، دوام ہے اس کے اندر، تسلسل ہے اس کے اندر۔ رحمان کی رحمت بغیر کوشش، بغیر ڈیزرو کیے بھی برستی رہتی ہے، اس کی رحمت کو ڈیزرو نہیں کرتا تب بھی برستی رہتی ہے۔ لیکن رحیم کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ کوشش کر کے اس کا مستحق بننا ہوتا ہے، اللہ کی شان رحیمی کا مستحق بننا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کری اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ اور کئی مقامات پہ آپ کو سورہ نحل کھول کے پڑھیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کری اور جنہوں نے جہاد کیا اور پھر وہ آگے بڑھتے رہے، تو ان اللہ من بعدها لغفور رحیم آتا ہے۔ ان تمام محنتوں، ان تمام کوششوں، جد و جہد، جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا، یہ الرحمن یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، ذو رحمت واسعہ، سورۃ الانعام میں آتا ہے۔ یعنی وہ جو ڈیم اور نہروں کا تصور ہم نے ذہن میں بٹھایا تھا کہ ایک ڈیم ہے، اس میں پانی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیم پانی والا ہے، پھر اس میں سے نہریں نکل کر لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ اللہ الرحمن یہ اس کی صفت ذاتی ہے، رحم کا خزانہ ہے اس کے پاس، تو یہ کیا ہے؟ یہ ذو رحمت واسعہ، رحمت والا ہے، خود اللہ نے اپنے آپ کو ذو رحمت کہا ہے۔ اور رحیم کیا ہے؟ رحمت واصلہ، وہ رحمت جو کہ پہنچ جاتی ہے لوگوں تک، وہی نہروں کا تصور۔ تو یہ رحمان ذاتی صفت ہے اور رحیم اللہ کا ایکشن ہے، جب اس رحمت کا ظہور اور نزول شروع ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رحمان بڑی بڑی نعمتوں کا عطا کرنے والا، ظاہری نعمت ہے جن کو ہم سب نعمت سمجھتے ہیں، جیسے کہ دولت ہے، صحت ہے، حسن ہے، ان سب چیزوں کو سبھی نعمت سمجھتے ہیں، بڑی بڑی نعمتوں کا دینے والا۔ اور رحیم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا دینے والا، پلک کا جھپک جانا، دل کا دھڑکتے رہنا، چھوٹی نعمت نہیں ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے۔ نوالے کا اٹکے بغیر گلے سے اتر جانا، یہ سب اللہ کی شان رحیمی کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ظاہری نعمتیں، وہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس کو چاہا دیا۔ لیکن رحیم یہ باطنی رحمتیں دینے والا، دل کا سکون، دل کی ٹھنڈک، اللہ سے تعلق۔ کسی نے ایک واقعہ کہیں لکھا ہے حکایتوں کے طور پہ کہ ایک شخص تھا، عالم تھا، جانتا تھا اللہ کو، بس کیا ہوا، پلٹا کھایا،
اللہ سے دور ہٹتا گیا، خوب گناہ ڈٹ کر کرنے لگ گیا، لیکن عالم تھا، پہچانتا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کرتا گیا گناہ. تو اس نے پھر اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، اتنی میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دیتا، مجھ کو عذاب نہیں دیتا؟ اور اس طرح کے واقعات بنی اسرائیل میں پیش آتے رہے تھے وقتاً فوقتاً. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے، پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کھولی تھیں کچھ. اللہ نے کہا کہ ہاں ہے میرا عذاب تیرے اوپر، تجھے خود ہی احساس نہیں. تو کیا تجھ کو میں نے اپنے آپ سے دعا کرنے کی لذت سے محروم نہیں کر دیا؟ اپنی عبادت کی لذت سے محروم نہیں کر دیا کہ عبادت کرتا ہے اور لطف نہیں، یا کرتا ہی نہیں، یا دعا نہیں مانگتا؟ یہ ہے رحیم. یہ جو ہم جانماز پر بیٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں، اور یہ ہم کبھی شب قدروں میں جو روتے ہیں، یا کبھی تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے، جو دل اڑ رہا ہوتا ہے، یا اللہ کا گھر دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ لپٹ ہی جائیں اس سے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ قرآن کو لے کے چومتے ہیں اور دل سے لگا لیتے ہیں. یہ ہے رحیم، یہ ہے باطنی نعمتیں، دل کا سکون، دل کی ٹھنڈک. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر الرحمن ہم نے بات کی صرف اللہ کے لیے آتا ہے، اور رحیم انسانوں کے لیے بھی آتا ہے. اب ایک جگہ کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، عربی میں ہے، صرف اس لیے سنا رہی ہوں آپ کو کہ آپ اس کا حسن محسوس کریں، پھر ٹرانسلیٹ بھی کر لیں گے. ٹرانسلیشن میں تو آدھی بات غائب ہو جاتی ہے. تو کسی عالم نے کیا لکھا ہے رحمان اور رحیم کے فرق کے بارے میں؟ کہتے ہیں الرحمن برحمت النفوس، الرحیم برحمت القلوب، الرحمن بغفران السیئات وان کننا عظیمات، الرحیم بقبول الطاعات وان کننا قلیلات، الرحمن بمصالح معاشهم، الرحیم بمصالح معادهم، الرحمن بمن کفر، الرحیم بمن شکر، الرحمن بمن جحدہ، الرحیم بمن وحدہ حمدہ. کیا مطلب؟ کہ الرحمن یہ جو نفسوں پر، جسموں پر رحم کرتا ہے، الرحیم یہ دلوں پر رحم برساتا ہے اپنا. الرحمن جو کہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، جو گناہ معاف کرتا ہے، بغفران، غفرانک ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، غفرانک، بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا، کتنے بھی عظیم کیوں نہ ہو گناہ. 99 لوگوں کو قتل بھی کر دیا ہو تبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کوئی. اور الرحیم بقبول الطاعات، اور رحیم جو کہ ہماری اطاعت، ہماری نیکیاں قبول کرتا ہے، وَإِن كُنَّا قَلِيلَاتٍ، چاہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو. الرحمن بمصالح معاشہم، رحمان یہ معاش کی اصلاح کرتا ہے، کھانا دے دیا، رزق دے دیا، پانی دے دیا، لباس دے دیا. الرحیم بمصالح معادہم، رحیم جو ہماری آخرت درست کرتا ہے، جو ہماری معاد درست کرتا ہے. ٹف لف بھی جس کو کہ ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا نا بعض دفعہ اللہ کی رحمت کی سواری زحمت بن کر آتی ہے. اور یہ جو بھی آپ میں سے مائیں ہیں یا آپ میں سے استاد ہیں، اس ٹف لف کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر دل نرم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ تھوڑی سی پنش دے دینی پڑتی ہے. جیسے کہ تبوک کا واقعہ تھا، کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم، مومنوں پر انتہائی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. تو مجھے بتائیں سورہ توبہ پڑھی ہے آپ میں سے کسی نے؟ 3 صحابہ کا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں جو تبوک میں نہیں نکلے تھے، مخلص صحابی تھے. تو کیا کیا گیا تھا؟ واپس آ کے، تبوک سے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں کو حکم دے دیا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنی. ٹائم پیریڈ بھی نہیں تھا، وہ تو بعد میں ہم کو پتا چلا نا کہ 50 ڈیز کے ساتھ یہ سوشل بیک آؤٹ ہوا تھا، آئسولیشن میں ان کو رکھ دیا گیا تھا. اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا. اور ان کا تڑپنا اور ان کی باتیں سنیں کہ میں سوچتا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ سب لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے. کہتے ہیں میں جا کے بعض دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا اور ٹیڑھی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. جب تک میں نماز پڑھتا تھا آپ مجھ کو دیکھتے رہتے تھے، جب میں سلام پھیرتا تھا آپ نظر پھیر لیتے تھے. کہتے تھے اگر میں اس حال میں مر گیا میری نماز جنازے بھی کوئی نہیں پڑھائے گا. ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ کیا معاملہ آگے ہونے والے. ٹف لو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ تھوڑا سا انسان کو تربیت کے لیے کرنا پڑتا ہے. دل جیسے کہ ماں بعض دفعہ بچوں کو کہتی ٹائم آؤٹ، کمرے میں بند کر دیا. آج کل تو چھوڑے کمرے میں بند ہونا، اسکرین ٹائم، بچے اسکرین کہتے ہیں نا، اسکرین ٹائم نہیں ملے گا، لیکن دل تو پڑا رہتا ہے نا بچے کے اندر. یہ ہے ہمارے رب کا معاملہ. اتنا رحیم ہے ہمارا رب، وہ چاہتا ہے ہماری آخرت سنور جائے، کوئی بیماری آ جائے، لا باس طہور انشاءاللہ.
بیماری بھی آ گئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا اپنے نبی سے کہ بتا دے لوگوں کو کہ کوئی بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کہتے تھے؟ کسی بیمار کے پاس جاتے تھے، کوئی بات نہیں، پاک کرنے کے لیے آئیے، سزا بن کے تھوڑی آئیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مومن کو کبھی عذاب نہیں دیتا، نیور، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. انتہائی رحیم ہے وہ الرحمن ہے. تو ہماری آخرت بناتا ہے. الرحمن جو کفر بھی کرے ان کو بھی دیتا ہے. فرعون کو نہیں دیا، قارون کو نہیں دیا، سب کچھ دیتا ہے. لیکن رحیم کس کے لیے؟ جو شکر کرے. الرحمن بمن جاہدہ، رحمان تو اس کے لیے بھی ہے کہ جو شدت سے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہ سب کو کھانا پانی نہیں دے رہا، کھڑے ہو کے اللہ کا کو ڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کچھ پڑھنے کا اتفاق ہوا، کہیں کوئی کانسرٹ ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے جو کانسرٹ ہوتے تو کیا اس کے اندر کیا فحاشی اور کیا عریانی اور کیا اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوتے ہیں. تو جہاں وہ کانسرٹ ہو رہا تھا اس کے آس پاس باقاعدہ بجلیاں گرنے لگ گئیں، باقاعدہ، خالی چمک نہیں رہی تھیں، خالی مطلب وہ نہیں تھا کہ آسمان پہ نظر آ رہی ان کو. the lightning was falling، بجلیاں گر رہی تھیں. تو ان کو کانسرٹ کینسل کرنا پڑا، لیکن دل نہیں ہلا. اللہ کے غضب سے ڈرے. میرا پڑھ کے میرا دل ہل گیا کہ رائٹ اینڈ لیفٹ بجلیاں گرتے دیکھ رہے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں. ایسے اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی حال وہی رہا جو تھا. تو الرحمن تو ان کے لیے بھی ہے بمن جہدہ، جو اللہ کی نافرمانی کریں. لیکن الرحیم بمن حمیدہ، رحیم تو ان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں. بمن وحدہ، تو اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھتے ہیں، ایک مانتے ہیں. تو رحمت حاصل کرنے کے طریقے بھی تو کتنے ہیں. ایک دوسرے کو رحمت کی دعائیں بہت دینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں داخل ہوتی رحمت سب کے اوپر بھیج دیا کریں. چھینک سن کر یرحمک اللہ، اللہ رحم کرے آپ پر. مردوں کے لیے جو مر گئے، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ بخشتے ان کو، اللہ رحم فرما. والدین کے لیے خاص طور پہ کہا وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے رحمت کا بازو جھکا کر رکھ. اور کیا دعا کرنی ہے ہمیں والدین کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ کو رحم کے ساتھ پالا تھا. تو بتائیں امی نے کبھی ڈانٹا تھا یا ابو نے کبھی ڈانٹا تھا؟ جی، وہ رحم ہی تو ہے. کبھی پنش کیا تھا؟ جی. اور مجھ کو آپ خود بھی دیکھیں، اگر آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں، جس پیپر پر ریڈ نشان پین کا لگ جاتا تھا نا، وہ لفظ کبھی نہیں بھولتا انسان. ایسی اللہ تعالیٰ جب ہمیں چوٹ پڑتی ہے نا ہم پر آ کر اللہ کی طرف سے، ایسے ہم الف ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے بندے بنتے ہیں، اس کے بغیر ہم کو عقل نہیں آتی شاید. بعض دفعہ انسان منہ سے بڑے کا بول بولتا ہے اور وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی اور پر اعتراض کیا ہوتا ہے، کسی اور پر تمسخر کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھا ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرتا ہے نا کہ انسان بس سجدے میں گر کے رونا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ بہت قصور ہو گیا، میں نے کیا کہہ دیا، میرے منہ سے یہ کیا نکل گیا تھا. یہ بعض دفعہ منہ سے نہیں کہتے، سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے اندر کچھ اپنے آپ کو. انسان ہے نا بڑا زوم ہو جاتا ہے بعض دفعہ کسی کو اپنی کسی نعمت کے اوپر، اللہ تعالیٰ ایسا دکھا دیتا ہے اسی وقت. یہ ہے رحیم مومنوں کے اوپر. تو کبھی گناہ ہو جائے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. کوئی بیماری تکلیف آئے، دعا کرے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ مجھ کو اس تکلیف نے چھو لیا، اللہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی کتاب کے ذریعے رحم حاصل کریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت مبارک ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر چھوٹوں پہ شفقت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف شرف کبیرنا، اور بڑوں کا احترام نہ کرے. بچوں کو پیار کرنا، اس سے بھی رحمت آتی ہے. ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ میرے 10 بچے، میں نے کبھی ان کو پیار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس وقت پیار کر رہے تھے. آپ نے فرمایا وما املک ان نزع اللہ الرحمت من قلبک، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت ہی نکال دی ہے. تو چھوٹے بچوں پہ شفقت کرنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رحمت کو امید رکھیں. جانوروں تک پہ رحم کریں، آخری سانس تک اس کے رحم کا مستحق بننے کی کوشش کریں.
اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات